سب سے پہلے یہ جو ہے آسٹریلیا سیریز میں اسکواڈ میں 4 اوپنرز ہیں. اب سائم بھی ہے, عبداللہ بھی ہے, امام ہے اور آپ ہیں. تو کیسے اس کو بیٹنگ کو شفل کریں گے؟ اور اوپننگ میں چونکہ آپ کے ساتھ ڈومیسٹک میں سائم نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے, تو کیا سائم کے ساتھ آپ جانا چاہیں گے یا آپ جو ہے وہ اپنی بیٹنگ کو شفل کریں گے نیچے؟ بابر کے بیٹنگ نمبر کو تو نہیں چھیڑیں گے کسی جگہ پر؟ اور فاسٹ بولرز میں خاص طور پر ہمارے پاس خرم شہزاد آئے ہیں, کیا ان کو بھی موقع ملے گا اس طرح کے ابھی جو آسٹریلیا جیسے سخت ٹور پر؟ کیونکہ ہمارے پاس بولرز جو ہیں وہ جس طرح دیکھا جا رہا ہے ورک لوڈ ان پر کافی زیادہ ہے. حارث رؤف نے بھی اینڈ ٹائم پہ آ کر جو ہے وہ پل بیک کر لیا ہے اپنا. اور نسیم شاہ کی کمی کتنے محسوس کریں گے؟ کوشش کروں گا کہ ساری چیزیں مجھے یاد رہیں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں اوپنرز پہ اور بیٹنگ پہ. دیکھیں, جب یہ ٹیم ایسا نہیں ہے کہ بالکل نئی ٹیم بنی اور ہم ایک نیا فریش سٹارٹ لے رہے ہیں. اگر آپ اپنی ٹیسٹ ٹیم دیکھیں, یہ ایک سیٹلڈ یونٹ رہا ہے, اور یہ جو ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ ہے, یہ آلریڈی سٹارٹ ہو گئی ہے. تو اگر آپ ہمارا اوپننگ کمبینیشن دیکھیں امام اور عبداللہ کا, وہ 1 سال سے اور 1 سال سے زیادہ سے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے کافی پرفارمنسز دی ہیں پاکستان کے لیے. تو آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو چیز سیٹلڈ ہوتی ہے آپ اس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. میں نے اوور دا لاسٹ ایئر اور سو, چاہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ ہو ایون انٹرنیشنل کرکٹ ہو, جب اظہر بھائی ریٹائر ہوئے تھے تو وہ نمبر 3 کا اسپاٹ تھا جہاں میں نے بیٹنگ کی تھی, اور میں نے کوشش بھی یہ کی تھی اس کے بعد کہ جو بھی میں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلوں اس میں نمبر 3 پہ کھیلوں تاکہ اس پوزیشن میں یوز ٹو ہو جاؤں اور کمفرٹیبل ہو جاؤں. تو آئی تھنک ایز اے ٹاپ 3 یہ ہمارا ایک آئیڈیا ہے, ہمارا ایک پلان ہے. جہاں تک آپ نے سائم کی بات کی, آئی تھنک ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت ہی ایک ایکسائٹنگ پراسپیکٹ ہے پاکستان کے لیے, اور ایک سائم ایوب ایک میسج دے رہا ہے پوری ڈومیسٹک کرکٹ کو کہ کھیلنے کا جو آئیڈیل طریقہ ہے وہ سائم ایوب پوزیس کرتا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ جو بھی ڈومیسٹک کرکٹ میں بیٹسمین ہیں جو بیٹنگ کر رہے ہیں, ان کی جو وے آف بیٹنگ ہونی چاہیے, جو بیٹنگ کا اپروچ ہونا چاہیے, وہ اس ٹائپ کا ہونا چاہیے. تو وہ ایک طریقے سے اس کو ایک اس چیز کا ریوارڈ ملا ہے. آئی تھنک بابر اعظم ہمارے بیسٹ بیٹسمین ہیں, ان کی پوزیشن کوئی نہیں چھیڑے گا, ان کی نمبر 4 ہے, اور آپ اپنی ٹیم ہمیشہ اپنے بیسٹ بیٹسمین کے اراؤنڈ بناتے ہو. پھر جہاں تک آپ فاسٹ بولرز پہ آئے, خرم شہزاد کا بھی اگین یہ تھا کہ ایک میسیج ہے ڈومیسٹک کرکٹ کو, ڈومیسٹک کرکٹرز کو, کہ جب ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہوگی, جگہ بنے گی, آپ ٹاپ کریں گے تو اس چیز کا آپ کو ریوارڈ ضرور ملے گا. وہ ریوارڈ میر حمزہ کو بھی ملا ہے. آپ نے حارث رؤف کا نام لیا, ورک لوڈ کا نام لیا. دیکھیں, میری طرف سے آپ ایک پلیئر کی خواہش کر سکتے ہیں, بٹ سم ٹائمز وہ پلیئر اویلیبل نہیں ہوتا. حارث رؤف ہماری خواہش تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آسٹریلیا میں ان کے پاس ایک وہ ایڈڈ چیز تھی پیس کی, جو آسٹریلیا میں ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ مارک ووڈ نے بھی اچھی بالنگ کی بھی ہے. ان کے اپنے بالرز جن کے پاس پیس ہوتی ہے وہ بھی وہاں کافی سکسیزفل ہوتے ہیں. بٹ دیکھیں, اب وی ہیو ٹو موو آن ایز اے سائڈ. اگر وہ نہیں اویلیبل ہیں وہ نہیں اویلیبل ہیں, اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم جو کرنٹ جو ہم 7 فاسٹ بولرز لے کے جا رہے ہیں, ہم ان کو کس طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو ونس اگین اس کو میں کیپ آف کروں گا کہ ٹیسٹ اسکواڈ وہ ہے جو آلریڈی سیٹلڈ ہے. یہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ شروع ہوئی ہے, اس نے ایک اچھا رزلٹ پروڈیوس کیا ہے, تو آپ کو زیادہ چاپنگ اینڈ چینجنگ اس میں نہیں نظر آئے گی. بٹ جہاں ہمیں ضرورت ہوگی اور جو ہمارا انٹینٹ ہوگا کرکٹ کھیلنے کے لیے, جو پلیئرز اس میں فال کریں گے, ان کو ہم ضرور ساتھ لے کے چلیں گے. دیکھیں, جب آپ 18 کی اسکواڈ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک انڈیویجول کو نہیں ہائی لائٹ کروں گا, بٹ 18 کی اسکواڈ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ گروپ آف پلیئرز ہیں جو آپ بلیو کرتے ہیں کہ ان کنڈیشنز میں جا کے پرفارم کر سکتے ہیں. تو کافی امیدیں ہیں, چاہے وہ ہماری بیٹنگ یونٹ ہو, ٹاپ آرڈر ہو, مڈل آرڈر ہو, چاہے وہ ہمارے وکٹ کیپرز ہوں, چاہے ہمارے فاسٹ بولرز ہوں. اور ہم نے اسپنرز بھی ہم صرف 2 لے کے جا رہے ہیں, لیکن ہم بلیو کرتے ہیں کہ وہ 2 اسپنرز ہیں جو وہاں ہمیں وکٹس لے کر دے سکتے ہیں اور ہماری فاسٹ بولنگ کو ادھر ایڈ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک ایک کمبینیشن کی بات ہوتی ہے رادر دین اے سنگل ٹرمپ کارڈ. سیکنڈلی دیکھیں, میرا بابر کے ساتھ ہمیشہ بہت اچھا ریلیشن شپ رہا ہے. ہم نے کرکٹ ساتھ اسلام آباد کے لیے شروع کی ہے. ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بہت پہلے کے, ہم نے ساتھ میچز جتائے اسلام آباد کے. بیٹنگ ہم نے ہمیشہ جب بھی پاکستان کے لیے ساتھ کی ہے, اے ٹیم کے لیے ساتھ کی ہے,
اسلام آباد کے لیے ساتھ کی ہے. تو ہمارا ہمیشہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہماری رہی ہے, اور وہ آف دا فیلڈ بھی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے. اور وائس کیپٹنسی کی پھر میں وہی بات بولوں گا, دیکھیں کھیلنا نہ کھیلنا وہ کیپٹن کا, ٹیم مینجمنٹ کا ڈیسیجن ہے. اگر ایک پلیئر نہیں اس وقت پلانز میں فال کرتا تو آپ کو اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے, اور اس کو ایک پازیٹیو وے میں لینا چاہیے, اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے جو بھی ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہو. اور بابر اعظم ایز اے, پھر میں بولوں گا کہ ٹیم میں صرف ایک لیڈر نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہماری ٹیم میں لیڈرز ہوں. بابر اعظم بیٹنگ گروپ کا بھی لیڈر ہے, ہی از ون آف دا لیڈرز ان دا ٹیم. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہر کسی سے ایکسپیرینس ڈرا کریں, ہر کسی سے انسپریشن ڈرا کریں, اور کوشش کریں کہ جو بھی ہو اس میں کنٹریبیوشن پاکستان کی طرف ہو. جب میں بات کرتا ہوں اچھی کرکٹ کھیلنے کی, ہم ایسی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں جو ہمارے فینز انجوائے کریں. اور ہم نے بہت بار ایسا دیکھا ہے کہ ہمارے فینز ایسے ہیں جو ایفرٹ مانگتے ہیں, جو پاکستان کی پرائڈ کے لیے, پاکستان کا جو پیشن ہے اس کے لیے وہ ایفرٹ مانگتے ہیں. تو جہاں ہم اچھی کرکٹ کھیلیں گے, جہاں ہم وہ دکھائیں گے کہ ہم کتنا اپنے ملک کے لیے لڑ کے کھیل رہے ہیں, کتنی اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں, وہ ہمارے فینس آئی تھنک ڈے ٹو ڈے ریزلٹ سے زیادہ اپریشیٹ کریں گے. تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم ایک ایسی برانڈ بنائیں, ایک ایسی آئیڈینٹی اپنی کرکٹ کی بنائیں, ایک ایسی پہچان بنائیں جو ہمارے فینز انجوائے کریں, اور پاکستان کرکٹ اس آئیڈینٹی سے اور ہمارے فینز اس آئیڈینٹی سے وابستہ رہیں. تو ریزلٹس ہمیشہ اس کا بائی پروڈکٹ ہوگا. تو پہلی کوشش یہ ہوگی کہ ہم کرکٹ کس طریقے سے کھیلنا چاہ رہے ہیں, اور ہم کتنا کنسسٹنٹلی اس ٹائپ کی کرکٹ کھیل سکتے ہیں. شان, یہ ماضی میں ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ سری لنکا میں بڑی جدوجہد کرتی رہی ہیں, خاص طور پہ بیٹنگ لائن جو ہے وہ بڑی سفر کرتی رہی ہے. اس بار کیا مختلف کیا ہے ہم نے کہ ہم توقع کر سکیں کہ یہ بیٹرز جو ہیں بہتر پرفارم کر سکتے ہیں؟ 2019 میں جب ہم آسٹریلیا گئے تھے, اس ٹور میں بھی میں تھا, اس میں ایک چیز ہم نے ضرور نوٹ کی تھی, اور اس سے پہلے بھی اگر آپ 2016 والا بھی ٹور دیکھ لیں جس میں ہم گیبا ٹیسٹ کافی کلوز تھے, ہم آلموسٹ جیت گئے تھے گیبا ٹیسٹ جس میں اسد شفیق نے 100 کیا تھا. اگلا جو میلبرن میں ٹیسٹ ہوا تھا اس میں اظہر علی نے 200 کیا تھا, اس میں بھی ہم نے 450 پلس رنز کیے تھے. سڈنی میں بھی جب ٹیسٹ میچ ہوا تھا جس میں یونس بھائی نے 175 رنز کیے تھے, تو اور پھر جب ہم لاسٹ ٹائم گئے 2019 میں تو آئی تھنک 4 میں سے 3 اننگس میں ہم نے 300 پلس رنز کیے ہیں. اب بات یہ ہے کہ وہ جو 300 پلس رنز ہیں ہم اس کو 400 450 کس طریقے سے کر سکتے ہیں, اور پہلی اننگز میں کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اور سیکنڈ آف آل جو ٹیسٹ میچ, آپ کو اگر کبھی بھی ٹیسٹ میچ جیتنا ہے آپ کو 20 وکٹیں لینی ہے. ہم وہ 20 وکٹیں کیسے لیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک لاسٹ ٹور میں ہم قریب بھی تھے 20 وکٹس لینے میں. تو وہ 2 ٹارگیٹس جب آپس میں ملیں گے کہ ہم وہ پہلی اننگ میں کس طریقے سے ایک بڑا سکور لگا سکتے ہیں. 300 تک تو ہم پہنچ گئے تھے, 350 تک ہم پہنچ گئے تھے, اس کو ہم 450 کیسے کر سکتے ہیں, 500 کیسے کر سکتے ہیں, اور سیکنڈلی کہ ہم وہ 20 آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اسٹریٹیجیکل ایک ٹیکٹیکل پلان ہے, اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کام کریں. اوبیسلی جب وہاں جائیں گے تو زیادہ اچھا آئیڈیا ہوگا کنڈیشنز کا. ڈفرینٹ گراؤنڈز میں بھی کھیل رہے ہیں, لاسٹ ٹائم برسبین اور ایڈلیڈ میں کھیلے تھے, اس بار ایم سی جی, سڈنی اور پرتھ میں کھیل رہے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ وہاں جا کے ٹیکٹیکلی ڈیسائیڈ کریں گے. جی شان, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے نا اس وقت ٹیسٹ کی ویل سیٹل ٹیم ہے, تو دیکھا جائے تو بالنگ میں ویل سیٹل ٹیم نہیں ہے, کافی نئے چہرے اندر آئے ہیں. لیکن پھر بھی اگر دیکھیں تو ون ڈے کی ٹیم کو جب ورلڈ کپ سے پہلے ہم کہہ رہے تھے, ایشیا کپ سے پہلے تو ہم ویل سیٹل ٹیم کہہ رہے تھے, تو ہم چینجز نہیں کریں گے. تو اب ہے کہ یہ اتنا پریشر والا ٹور ہے, تو یہ جو ویل سیٹل ٹیم آپ کہہ رہے ہیں اس کا بھی کہیں ون ڈے میں نہ ایکسپوز نہ ہو جائیے, کیونکہ یہ بھی بہت بڑا پریشر والا ٹور ہے آسٹریلیا کا. سر دیکھیں بائی ویل سیٹل ٹیم آپ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ پلیئرز ہیں وہ ادھر کھیل رہے ہیں, کافی عرصے سے کھیل رہے ہیں, اور اس میں ان کی پرفارمنسز رہی ہیں. جیسے میں نے اوپننگ پارٹنرشپ کی بات کی یا مڈل آرڈر کی بات کی. جہاں تک آپ نے بولنگ کی بات کی اور اس میں آپ نے کہا کہ اتنی آپ کو ویل سیٹل نہیں لگ رہی, آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. نسیم شاہ کا ہمیں بہت بڑا لاس ہے. آئی تھنک سری لنکا میں جو ٹیسٹ سیریز ہم جیتے ہیں اس میں نسیم شاہ اور شاہین شاہ کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ تھی. وہاں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اسپنرز آؤٹ کریں, اسپنرز نے آؤٹ ضرور کیے ہیں, لیکن اس کا جو ایک پریشر ہے, جو ایک ایڈڈ جو وہ ہمیں بونس ملا تھا وہ یہ ملا تھا کہ ہمارے فاسٹ بولرز ہمیں اوپر سے بھی آؤٹ کر کے دے رہے تھے, اور ہمیں وہ بیچ میں بھی آ کے ریورس سوئنگ سے بھی آؤٹ کر کے دے رہے تھے.
تو اب بولنگ یونٹ میں ایک انجری ہوئی ہے. ہم نے کوشش کی کہ حارث رؤوف آئیں, تھوڑا سا ہمیں نسیم شاہ کی جگہ پیس دیں. انفارچونیٹلی وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے. تو اب ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اپنی بولنگ یونٹ کو کس طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں. اس لیے ہم نے, آپ نے اگر دیکھا ہوگا 18 کے اسکواڈ میں 7 فاسٹ بولرز انڈکٹ کی ہیں. تو وہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ جی اس وقت ہمیں فاسٹ بولنگ میں ہمیں ایک کمبینیشن بنانے کی ضرورت ہے, اور یہ کمبینیشن تب بنے گی جب ہم آسٹریلیا جائیں گے, پریکٹس میچ کھیلیں گے, پریکٹسز کریں گے, تو ہمیں ایک کلیئر کٹ آئیڈیا مل جائے گا کہ ہمارا بیسٹ کمبینیشن کیا ہے. ایکسپوز سر میں بالکل اس وقت بلیو نہیں کرتا, کیونکہ ہمارا فوکس جی یہ ٹور ہے, اس ٹور میں اچھی پرفارمنسز دینے کا ہے, بٹ آپ کو ہمیشہ بڑی پکچر بھی دیکھنی ہوتی ہے. آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹیم ہے ابھی اس وقت یہ ہے, آپ اس کو آگے کس طریقے سے, اب یہ ٹور ہمارا گزرتا ہے اور کس طریقے سے آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اور ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوگی کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس ٹیم کے لیے وہ پلیئرز جو اس ٹیم کے, جو ہم نے بات کی ہے کہ جو ہماری آئیڈینٹی ہوگی, جو ہم پہچان ہوگی, جس طریقے سے ہم کرکٹ کھیلنا چاہیں گے, کون لوگ اس چیز میں فال کرتے ہیں, کون لوگ نہیں کرتے. لیکن آپ کو پلیئرز کو بھی ایمپل اپرچونیٹی دینی ہوگی کہ وہ ان کو پورا چانس ملے, پورا موقع ملے کہ وہ بھی جب چیزیں چینج ہو رہی ہیں, اگر اسٹائل آف پلے چینج ہو رہا ہے یا کنڈیشنز چینج ہو رہی ہیں, تو ان کو بھی پورا موقع ملے کہ وہ اس میں کھیل سکیں, اس میں پرفارمنس دے سکیں, اور کوئی نہ کوئی ایسی چیز دکھائیں جن کے ساتھ ہم ان پلیئرز کو آگے لے کے چل سکیں. تو اس وقت ہماری ایز اے ٹیسٹ ٹیم کوشش یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اس آسٹریلیا ٹور کو ایک سکسیزفل ٹور بنا سکتے ہیں ان ٹرمز آف دا ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ, کیونکہ پرائیورٹی ہمیشہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ رہے گی, لیکن اس کے ساتھ ہم اس ٹیم کو آگے کیسے لے کے چل سکتے ہیں. اچھا, میرا سوال یہ آپ سے ہے کہ آسٹریلیا کے خلاف میچوں کے دوران سرفراز احمد یا محمد رضوان بطور وکٹ کیپر کس کو کھلانے پر ترجیح دی جائے گی؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ آسٹریلیا کے خلاف حارث رؤوف اور جو دوسرا بولر ہے جو انفٹ ہوا ہے, اس کے بغیر پاکستان کا بولنگ اٹیک مضبوط ہے؟ حارث رؤوف ہے اور نسیم شاہ. دیکھیں جو لاسٹ سیریز ہوئی تھی ہوم سیریز, اس میں سیفی بھائی آئے تھے, سیفی بھائی مین آف دا سیریز اس میں بنے تھے. نیوزی لینڈ کے خلاف جو سیریز تھی کافی اچھی پرفارمنسز تھیں. اس کے بعد جب سری لنکا کا ٹور ہوا تو اس میں بھی آئی تھنک ان کی ایک ہی اننگز آئی تھی اور اس میں ان کو کنکشن ہوئی تھی. تو سیفی بھائی جب اس 11 میں آئے تھے انہوں نے کافی رنز کیے, اس جگہ کو اپنا بنایا. تو آئی تھنک اس وقت وہ سیٹلڈ وکٹ کیپر ہیں اس ٹیم میں. لیکن جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ رزی کی ہمیں ایز اے بیٹسمین بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ان کا آسٹریلیا میں ٹریک ریکارڈ بھی بہت اچھا ہے. لاسٹ ٹائم جب گئے تھے انہوں نے ون آف دا ہائیسٹ اسکوررز تھے پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ کے لیے ادھر. تو لیکن پھر میں وہ کہوں گا کہ جب ہم وہاں جائیں گے, کنڈیشنز کو اسیس کریں گے, تبھی ہمیں ایک کلیئر پکچر ملے گی اپنی پلینگ 11 کی. اس وقت یہاں بیٹھ کے ڈیسیجن لینا اتنا آسان نہیں ہے. ہماری پھر وہی بات ہوئی ہے کہ جب تک آپ کنڈیشنز کو دیکھیں گے نہیں, اسیس نہیں کریں گے, یہ نہیں دیکھیں گے کون پلیئر کدھر کھڑا ہوا ہے اپنی فارم سے, اپنی فٹنس سے, اس حساب سے ہم ڈیسیجنز دیں گے. تو کافی کمبینیشنز ہیں, کافی پاسبلٹیز ہیں جو ہمیں وہیں جا کے پتہ چلیں گی. تو جو بھی بیسٹ پاسبل ڈیسیجن ہوگا پاکستان کے لیے ہم وہی لیں گے. شان, سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو کیپٹنسی لینے پہ. آپ ٹیسٹ ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں اور آپ کی کیٹیگری سینٹرل کانٹریکٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ڈی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی جو کیٹیگری ہے وہ میرٹ کے اوپر ڈی رکھی گئی ہے؟ اور دوسرا کہ آپ کے ساتھ اس اسکواڈ میں کئی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ مسلسل کرکٹ کھیلتے آ رہے ہیں, جیسے شاہین, حسن, بابر وغیرہ. تو اس سیریز میں ان کھیلتے آ رہے ہیں یا کہ ان کو ریسٹ بھی دیا جائے گا؟ دیکھیں, میرے لیے ہمیشہ پاکستان پرائیورٹی رہی ہے. میں نے کبھی کیٹیگری نہیں دیکھی. سینٹرل کانٹریکٹ میں ہونا بہت بڑی بات ہے, چاہے میں کپتان ہوں چاہے میں پلیئر ہوں. آئی تھنک وہ چیز میرے لیے نہیں میٹر کرتی. یہ چیز جو سلیکشن کمیٹی ہے, جو بورڈ ہے, یہ اس کا ڈیسیجن ہے. اور میں نے ہمیشہ سلیکشن ڈیسیجنز یا کانٹریکچوئل ڈیسیجنز ایکسیپٹ کیے ہیں. تو میرا سول فوکس پاکستان ہے, پاکستان کے لیے کھیلنا ہے. پیسہ آنے جانے والی چیز ہے, وہ آپ کما سکتے ہیں, وہ ہوتا ہے, وہ لائف میں آپ کی آتی رہیں گی وہ والی اپرچونیٹیز. تو میں اس وقت اس اپرچونیٹی کو ریلش کر رہا ہوں, اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں, اور بہت مطمئن ہوں جس جگہ پر میں ہوں ادھر ایز اے پرسن اینڈ ایز اے پلیئر. دوسرا جہاں تک آپ نے روٹیشن پالیسی کی بات کی تھی, دیکھیں یہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ ہے. ایک گیم امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ ڈرا ہو چاہے وہ
آپ ہاریں یا میچ جیتیں، ہر کسی اس کے رزلٹ کے کانسیکوینسز ہیں. تو ہماری کوشش دیکھیں، پلیئرز جو ہیں وہ پروفیشنل ہیں، فٹنس لیولز ان کے بہت اچھے ہیں، جن کے آپ نے نام بھی لیے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان کے لیے بیسٹ 11 کیا ہے، اور جدھر کسی کو نگل ہوا، جدھر کسی کو کوئی انجری کنسرن ہوا، وہاں ان کو ضرور دیکھیں گے، ان کو مینیج کریں گے. ان کو آبویسلی اگر ایسی پاسبلٹی بنتی ہے کہ نہیں کھلا سکتے تو ادھر آبویسلی آپ اپنے پلیئر کو کبھی بھی رسک میں نہیں ڈالیں گے. لیکن فرسٹ پرائیورٹی یہ ہوگی کہ ہمارے لیے ایک اچھا رزلٹ حاصل کرنے کے لیے جو بھی بیسٹ 11 ہوگی وہ کھیلے گی، اور روٹیشن پالیسی اس میں کوئی ایسی ہم نہیں سوچ رہے.